بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ نے جہاں ہم انسانوں کو اپنی جان کی ذمہ داری سونپی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار کے چلے جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار کے چلے جائیں، ہماری کامیابی اس میں ہے. وہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے اوروں کی بھی ذمہ داری رکھی. وہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یا ایھا الذین آمنوا، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا ارشاد فرمایا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ایمان والوں کا ذکر کیا، خصوصی طور پر. اور اگر کسی کا کوئی نام ہو، اس کے نام سے اس کو پکارے، یہ اور معنی بنتا ہے. اگر کسی کو اس کے ساتھ جو رشتہ ہے اس رشتے کے ساتھ بلائیں تو معنی اور بنتا ہے. اگر کسی کا بیٹا، اس کا نام ہے عبداللہ، وہ کہتا ہے عبداللہ یہ فلاں کام کر دو، یہ اور بات ہوگی. وہ کہتا ہے میرا بیٹا یہ کام کر دو. اب جب اس نے میرا بیٹا کہا ہے، اس میں شفقت زیادہ آ گئی، پیار زیادہ آ گیا، محبت زیادہ آ گئی. ایسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یہ نہیں کہا یا عبادی میرے بندو، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو میرے ساتھ ایمان کے تعلق سے مضبوط ہو چکے ہیں، وہ والے لوگ متوجہ ہوں. اور کرنا کیا ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر میں کہوں جناب میں الحمدللہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، احدی صف میں آ کے بیٹھتا ہوں، امام کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ شریک ہوتا ہوں، میں تو سب کچھ کرتا ہوں، مجھے کسی کی کیا پرواہ، میں نے کون سا کسی کی قبر میں جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے بتا دیا کہ جناب یہیں تک بات ختم نہیں ہے، بلکہ اپنی اولاد، اپنے گھر والوں کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. اب نار کا لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا. نار کسے کہتے ہیں؟ نار کا مطلب ہے آگ. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے اور اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر نار کا لفظ، آگ کا لفظ اس لیے ذکر کیا ہے کہ انسان کو پتہ چلے کہ جب دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے، میرے تعلق والا ہے، چھوٹا بچہ ہے، وہ آگ کی طرف جا رہا ہے، تو اس کے آگ کی طرف جاتے وقت جس انداز سے ہم اس کو روکتے ہیں دنیا کی آگ سے، اسی انداز سے جہنم کی آگ سے بھی ہم روکیں. بات سے بات کرو نا جی جناب، ہمارے بیٹوں کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. وہ کہتے ہیں میں کیا کروں، سمجھاتا ہوں کہتا ہوں نہیں مانتے، میں کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نار کا لفظ ذکر کر کے ہمیں بتلایا ہے کہ کس طریقے سے سمجھانا ہے. اگر ایک بچہ ہے، میرا بیٹا ہے، آگ جل رہی اور اس کی طرف جا رہا ہے، اور میں دور سے بیٹھ کے اس کو کہوں گا بیٹا آگ کی طرف نہ جانا، کہوں گا؟ یا اس کے بعد دور سے کہہ دو بیٹا آگ بڑی سخت چیز ہے، تجھے جلا دے گی، اور اس کے یہ نقصانات ہیں، یہ معاملات ہیں، لہٰذا آگ کی طرف نہ جانا.
اور وہ جا رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں بیٹھ کے اور سمجھاتا ہوں. میں نے بعض لوگوں کو کہوں جناب یہ خود جلا تھا, میں نے تو بڑا سمجھایا تھا. کیا یہ بات درست ہوگی؟ بھائی اس موقع پر میں کیا کروں گا؟ میں یہ کروں گا کہ جا کر بچے کو, اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا لوں گا. میرے بیٹا یہ آگ سخت چیز ہے, اور اس کو سمجھاؤں گا, اپنی گود میں اٹھا لوں گا کہ میرا بیٹا آگ کے اندر چلا نہ جائے. اور جو اس آگ سے, دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ سخت آگ ہے, کئی گنا سخت آگ ہے, اس آگ میں بیٹا میرا جا رہا ہے اور اس کو میں صرف سمجھا دوں بیٹا یہ آگ ہے, اس کی طرف نہ جاؤ, نماز پڑھا کرو, اللہ کی اطاعت کیا کرو, اور کہو جی میری ذمہ داری ختم نہیں. اب ذمہ داری ختم نہیں ہے, ذمہ داری ختم نہیں ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات بھی اپنے بیٹوں کو سمجھا رہے ہیں. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتَ حَيًّا. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی موجود ہے. اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخری وقت آیا, نبی ہیں, ہمیں انبیاء کے قصوں سے ہمیں یہ ساری باتیں ملتی ہیں, قرآن کی آیات ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, جب آخری وقت آتا ہے تو پتہ چلا جی اب ہمارا آخری وقت ہے تو کیا کرتے ہیں, وصیتیں کرتے ہیں, بیٹا دیکھو میری دکان کا بڑا خیال کرنا, میں نے بڑی زندگی لگا کر محنت کر کے میں نے اس کو تیار کیا, بیٹا فلاں چیز کا خیال رکھنا, فلاں چیز کا خیال رکھنا. یہی وصیتیں ہوتی ہیں ہماری. اور حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹوں کو اکٹھا کر رہے ہیں, اور اکٹھا کر کے کیا کہہ رہے ہیں, یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. قرآن کریم میں پہلے پارے کے آخری رکوع کے اندر آپ خود کھول کے دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ شاہ ہمارے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. ابراہیم اور یعقوب علیہ الصلوات و تسلیمات اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہیں. کیا وصیت کر رہے ہیں؟ اسی بات کی وصیت کر رہے ہیں کہ میرے بیٹوں, ہمارے جانے کے بعد, دنیا سے وصال ہو جانے کے بعد, انتقال ہو جانے کے بعد, تم لوگوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ شرک کر کے تم نے عبادت نہیں کرنی, اللہ کی عبادت کرنی ہے. عبادت کے لائق وہی ذات ہے. وصیت کرتے ہیں تو پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات بھی اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کی خیر خبر کر رہے ہیں. انبیاء کرام کا ایک اعلیٰ درجہ ہے, اعلیٰ ترین درجہ. وہ اعلیٰ ترین درجے کے لوگ اپنی اولاد کی فکر کر رہے ہیں, اور ہم کہیں ہم نے سمجھا دیا بس بات ختم. نوح علیہ السلام کے بیٹے کی بات کو مثال دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اس کو سمجھایا. وہ جو طوفان آیا تھا نا, جو اللہ تعالیٰ نے کہا نوح علیہ السلام کو, وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا. کیا نوح ایسا کرو, اگر یہ لوگ تمہیں تنگ کر رہے ہیں تو اب ایک کشتی بنانا شروع کر دو, اور یہ جو کہتے ہیں کہنے دو, بس تم کشتی بناؤ. اب نوح علیہ السلام کشتی بنانا شروع کر گئی. اب وہ قریب سے گزرے اور یہ کشتی بنا رہے. نوح علیہ السلام کو لو جی بابا جی ہمیں سمجھاتے رہے, ہم نے سمجھا نہیں, تو اب دیکھو اپنے عجیب کاموں میں لگ پڑے, کشتی بنا رہا ہے. جی کیا کر رہے ہیں کشتی بنا کے؟ خلاصہ یہ کہ کشتی بننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کیا کرو, اس میں سے جو دنیا کی مخلوقات ہے, ہر مخلوق میں سے ایک جوڑا کشتی میں سوار کرو, کشتی میں سوار کرو. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں نقشہ کھینچا ہے, وہ کیا کھینچا ہے کہ اس کے بعد ہر طرف سے پانی آنا شروع ہو گیا. پہاڑ سے پانی, زمین سے پانی, درختوں سے پانی, اور ایسے پانی کے ریلے آنے شروع ہو گئے کہ اب وہ جو کشتی کے اندر تھے وہ بچ گئے, باقی سارے کے سارے غرق. اور نوح علیہ السلام کا بیٹے نے کیا کیا سامنے, نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا, اس نے کیا کیا, اس نے کہا جی یہ کیا ہے, کشتی ہے تو کیا ہو گیا, ہم بڑے بڑے اونچے پہاڑ ہیں
میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی کہاں تک پہنچے گا؟ پہاڑ پہ تھوڑی چڑھ جائے گا پانی۔ وہ پہاڑ پہ چڑھا، دونوں علیہ السلام نے آواز دی، یا بنی، اے میرے بیٹے، ارکب معنا، آجا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کشتی میں بچ جائے گا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہا کیسی بات کرتے ہو، میں چڑھ جاؤں گا پہاڑ کے اوپر جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ دونوں علیہ السلام اس موقع پر سمجھائے، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، ارے میرے بیٹے، ارے میرے نادان بیٹے، آج اللہ کی پناہ کے علاوہ کوئی چیز تجھے پناہ نہیں دینے والی، تو آ جا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اس موقع پر نوح علیہ السلام بیٹے کو نصیحت کر رہے اور اس کو بلا رہے ہیں، کہ نہیں، 950 سال اس سے پہلے بیٹے کو سمجھاتے رہے، 950 سال۔ نوح علیہ السلام کی عمر مبارک کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 1500 سال عمر تھی، بعض روایات میں 1000 سال ہے، اور بعض روایات میں 1300، مختلف روایات ہیں۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات بھی اپنے اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو سمجھا رہے ہیں۔ پھر سب سے آخری نبی میرے اور آپ کے پیغمبر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے میرے محبوب، آپ بھی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر قائم رہیے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اپنے گھر والوں کو حکم دیجیے۔ ان ساری آیات سے پتہ چلا کہ میرے ذمے صرف میری ذات نہیں ہے، بلکہ میرے ذمے میری اولاد اور میرے گھر والے بھی ہیں، ان کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ اچھا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، اب ابا جان نے کہہ دیا بچوں کو، جاؤ بیٹا نماز پڑھو، اب بیٹے کچھ جا رہا ہے، کوئی ایک بیٹا چلا گیا، ایک رک گیا، اور ابا جان خود آرام سکون سے بیٹھے ہیں کرسی پہ اور چائے کے چسکیاں لے رہے ہیں اور چائے پی رہے ہیں، تو کیا خیال ہے اس کا اثر ہوگا بیٹوں پر؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز پڑھو گے تو اثر ہوگا۔ میں کہوں جی میرا بیٹا تو نماز پڑھنے والا بات ہے، میں نے نہ پڑھی تو کیا ہو جائے گا، تو اس طرح کام نہیں چلے گا۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ بچے کو جیسے بولنا آتا ہے ہم اس کو اس تعلیم میں داخل کر دیتے ہیں جو تعلیم ایسی تعلیم ہے جو ہمیں ماں باپ کا ادب بالکل نہیں سکھاتی۔ آپ میری بات سے شاید اتفاق نہ کریں، اب جس تعلیم میں آپ بھیجتے ہیں بچے کو، آپ وہ تعلیم کے سلیبس اٹھا کے دیکھ لیجئے، 4-5 سال کا سلیبس اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی ایک چیپٹر آپ کو مل جائے جس کے کوئی ایک سبق مل جائے جس میں والدین کا ادب اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کا کوئی ایک سبق ہو۔ اب اس تعلیم کے حوالے ہم کر کے مطمئن ہو جائیں کہ میرا بچہ ماشاءاللہ تربیت حاصل کر رہا ہے، کوئی تربیت نہیں ہے، تربیت میں نے خود کرنی ہے، میں خود تربیت اپنے بچے کی کروں گا، اپنی اولاد کی خود میری اولاد ہے۔ جس تعلیم میں مدرسہ میں بھیج رہا ہوں، قاری صاحب کے پاس بھیج رہا ہوں یا اسکول میں بھیج رہا ہوں، کہیں بھی بھیج رہا ہوں، وہ قاری صاحب کی یا اسکول کے ٹیچر کی اولاد نہیں ہے، وہ میری اولاد ہے۔ اس کو وہ اگر میری اولاد راہ راست سے ہٹے گی مجھے تکلیف ہوگی، اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ کے بچہ یا میرا بچہ فیل ہو جائے تو میرے ٹیچر کو یا میرے بچے کے ٹیچر کو دکھ ہوگا؟ وہ دکھ نہیں ہوگا جو مجھے ہوگا۔ میرا بچہ ناکام ہو جائے گا، اس کا افسوس مجھے ہوگا، کسی اور کو نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے۔ گاڑی میں سفر کر رہا ہوں نا، اگر کوئی بچہ کسی سیٹ پہ کہیں آگے پیچھے بیٹھا ہو تو دوسرے کا بچہ روئے تو کیا ہوتا ہے؟ سر میں درد ہوتا ہے، اور اپنا بچہ روئے تو دل میں درد ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ اپنا بچہ روئے تو دل برداشت کرتا ہے، سر میں درد نہیں ہوتا ہے، دل بے چین ہوتا ہے، میرا بچہ رو کیوں رہا ہے، اور دوسرے کا بچہ روئے گا نہیں کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے، چپ کرو اس کو، کیوں روتا جا رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے۔ ایسے ہی میں نے اپنے اولاد کی فکر کرنی ہے، میں نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، کسی نے باہر سے آ کے تربیت کو نہیں کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ آدمی